ما شاء اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال سائر الخلق اجمعین۔ والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین۔ والحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین الغریب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض فاسبغ علیہم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ صلوات بآباد بلند محمد وعلی۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے انتظامیہ کا اور انتظام کار کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں، جنہوں نے بہترین انداز سے ہمیں ذکر حسین، یاد حسین، مجالس حسین کا انعقاد کر کے وہ اسلوب خوبی اچھی طرح انجام دینے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ میں، پولیس ڈپارٹمنٹ اور دیگر تمام محکمے اور عہدے مند جو اس جلوس کو کامیاب بنانے میں شریک رہے، ہم تہہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ خاص طریقے سے اس محلے کے تمام افراد لوگ جنہوں نے رسول اور آل رسول کا تذکرہ اور انسانیت کا تذکرہ سننے کے لیے دن رات اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ آسان نہیں ہے اتنی آواز اتنے دن تک۔ پڑھنے والے، بیمار، سب نے برداشت کیا ہے، صرف ایک امام حسین کی محبت میں۔ حسین کسی ایک کے نہیں ہیں، کسی ایک گروہ کے نہیں ہیں، حسین سب کے ہیں اور سب کے لیے آئے ہیں اور سب کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی ہے۔ چاہے رسول کا نواسہ سمجھتے ہوئے امت مسلمہ اس کام کو بخوبی انجام دے رہے تھے، آس پاس کے گھر والے، رسول کے گھر والوں کے لیے اور غیر امت اسلامیہ انسانیت کے ناطے امام حسین کے ذکر میں ہمارے برابر کے شریک رہے۔ انور بھائی اس چیز کو شکریہ ادا کرتے تھے، لیکن میں اپنی طرف سے ان باتوں کو تمام اہل انسان کو اور اہل فرد کو شکر گزار اور شکریہ ادا کر رہے ہیں، جنہوں نے ہماری اس عزاداری میں، جلوس میں ہمارا تعاون کیا اور اچھی طریقے سے اسے نبھایا۔ سلامت رہیں، ان کی بھی دعائیں۔ حسین کسی کا رکھتے نہیں ہیں، حسین سب کو عطا کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دکھے نہیں کہ یہ حسین کی طرف سے آ رہا ہے یا کسی اور کی طرف سے آ رہا ہے۔ حسین چہرے پہ نقاب ڈال کے چھپ کے عطا کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے نہیں کرتے۔ جب سائل کوئی آ کے سوال کرتا ہے کہ مجھے چاہیے، تو امام حسین نے 1000 درہم چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے غلام کے ذریعے بھیج دیا۔ 1000 درہم۔ وہ سکے کو پلٹ کے الٹ کے دیکھ رہا تھا تو غلام نے آواز دیا، ایسے چیک کر رہا ہے نوٹ کو جیسے کچھ بیچا ہے، کچھ خریدا ہے۔ یہ حسین نے گفٹ دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے رکھ لیں۔ کہا خدا کی قسم میں نے سودا کیا ہے، بیچا ہے۔ کہا کیا بیچا ہے؟ کہا میں نے سوال کیا ہے۔ یعنی سوال کرنا ایک عزت کا سودا ہے۔ انسان بھوکا مر جاتا ہے، سوال بندوں کے سامنے نہیں کرتا ہے۔ یہ جو کائنات میں بانٹ رہے ہیں یہ حسین ابن علی ہیں، اور حسین ابن علی نے آواز دیا، اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ نے کچھ ڈپارٹمنٹ، کچھ محکمے بنائے ہیں جو وہ دیتے جاتے ہیں،
مانگا خدا سے جاتا ہے، دیتے علی ہیں۔ کبھی یہ محسوس نہ کرائیے گا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل دل بیٹھے ہیں۔ تو میرے عزیزو، مانگا خدا سے، جو اتنے افراد ہمارے مسلمان بھائی سن رہے ہیں وہ ناراض نہ ہوں، مانگا خدا ہی سے جاتا ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ خدا خود نہیں آتا ہے دینے کے لیے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ چاہے گھر میں ماں کھانا دے تو وہ بھی وسیلہ ہے، دیتا خدا ہے۔ یہاں ساری چیزیں مانتے ہیں، سارے وسیلوں کو مانتے ہیں، سارے تقودوں کو مانتے ہیں، ایک لقمہ بھی جاتا ہے۔ دیکھیے، جانور تو کبھی ڈائریکٹ منہ لگا کے کھا بھی لیتے ہیں، لیکن انسان کو بتلانے کے لیے اللہ نے ہاتھ کا بھی وسیلہ بتا دیا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، لہذا اس چیز میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ جب اللہ اپنی توحید کو بغیر وسیلے ہم تک نہیں پہنچاتا تو ہمارے اعمال کو بغیر وسیلے کیسے قبول کرے گا؟ ورنہ بڑا آسان تھا۔ قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ملائکہ گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، صاحبان علم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں میں ایک ہوں۔ اللہ نے ملائکہ کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، مرسلین کے ذریعے، علماء کے ذریعے جو عادل ہیں ان کے ذریعے اپنے توحید کو پہنچایا۔ کبھی یہ تمام مخلوقات کے ذریعے اپنی توحید کو پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی اپنی توحید اور وحدانیت کو وسیلے کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ اور روزانہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد چاہنا اور ہے، مدد دینا اور ہے۔ اور جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے پروردگار وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، میری مدد نہ کر، مجھے مددگار دے دے۔ توجہ کریے گا، پڑھا لکھا مجمع ہے، سنتا ہے، پیغمبر نے کہیں یہ نہیں مانگا کہ میرے اللہ میری مدد کر دے، مجھے مددگار دے دے۔ اب وہ تلاش کرو کہ جس کے پیغمبر نے مددگار مانگا ہے تو اللہ نے اپنے گھر سے پیغمبر کے مددگار بھیجا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل سامنے آ جائے گی۔ نعمت ولایت ساری نعمتوں پر اپر ہے، اوپر ہے، اور اسی کی وجہ سے ساری نعمتیں باقی ہیں۔ اور ولایت کہتے اسے ہیں جس میں صفات ربوبیت پائی جائے، ورنہ عام انسان یہ ولایت کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا۔ جس میں خدا کے صفات پائے جانے لگے، خدا کے کمالات پائے جانے لگے، خدا کے کام پائے جانے لگے، اسے ولی کہتے ہیں۔ ولایت، یہاں تک میں رات لے کر آیا تھا تو میرے عزیزو، کام ہے خدا کا، وعدہ خدا نے کیا ہے اور دیتا خدا ہے، لیکن کن ذرائع سے دیتا ہے یہ بھی سوچ لینا ہے کہ میرے عزیزو، مانگا خدا سے، دیا علی نے۔ میں نے سیدھی بات کہہ دی تو آپ نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، لیکن ہوتا ہی ہے کہ سارے انبیاء کے چھپ کر مدد کرنے والے اور رسول کے ظاہر مددگار علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا علی، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ دلیل کے لیے صرف دو مثال، بالکل سیدھی سیدھی بات، کہ مانگا خدا سے، کچھ بولنا ہے آپ کو، کچھ شکریہ ادا کر دیجئے۔ بر محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بحق الزہرا شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ پوری کائنات میں، یہاں تک کہ کربلا میں اور سیریا میں بھی جس کے لیے دعا ہو رہی ہو، یہ انور بھائی کی وجہ سے نہیں، ایک عزادار کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ پورے اہل محلے اور تمہارے پولیس ڈپارٹمنٹ، اور میں تو نام بھی نہیں جانتا، جن لوگوں نے جس طریقے سے اس عزاداری اور جلوس میں ہماری مدد کی ہے، یا اتنے مائک لگے ہیں اس میں برداشت بھی کیا ہے، تو انہیں صحت سلامتی ہو، دنیا کی نعمتیں ہوں،
اور اسی طریقے سے عزاداری میں حصہ لینے کی سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ میرے عزیزو، جتنے لوگ بھی ہیں وہ اپنے خالق اور مالک سے مانگتے ہیں، چاہے انہیں خدا کہہ دو چاہے اور کہہ دو۔ یعرفون نعمت اللہ، جن لوگوں نے نعمتوں کو پہچانا، اور ثم ینکرون، پھر انکار کر دیا۔ بہت سے لوگ ہیں جو نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی دروازے پہ آتے ہیں بیعت کر لو، اور بیعت سے منکر ہو جاتے ہیں۔ نعمت سے جب مستفید ہوتے ہیں، فائدہ مند ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ان نعمتوں کا انکار کر دینا یہ فطرت میں ہے۔ توجہ کریے گا۔ تو مانگا خدا سے، دیا۔ ہمیں کیوں شرمانا ہے نام علی لینے میں؟ علی نے، سائل آیا مسجد میں، کچھ دے دو، کوئی جواب دینے والا نہیں۔ آخر میں وہ واپس جاتے جاتے، خدا گواہ رہنا تیرے گھر سے میں خالی جا رہا ہوں۔ ارے توجہ کریے گا میرے عزیزو، اسی لیے میں نے واقعہ نہیں پڑھا ہے۔ خدا گواہ رہنا تیرے گھر سے میں خالی جا رہا ہوں۔ فوراً علی ابن ابی طالب نے ہاتھ بڑھایا، آواز دیا، جب تک ایسے ہی مانگ رہا تھا میں خدا کی عبادت میں مشغول تھا، لیکن جیسے ہی کہا تیرے گھر سے جا رہا ہوں، تو اب اللہ نے بھی کہا کہ علی میرے گھر سے کوئی خالی جا رہا ہے۔ تو مانگ رہا تھا خدا سے، دیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ تو یہ درمیانی بات آ گئی۔ دوسرا، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑا ہوا ایک آدمی رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اے میرے پروردگار 4000 درہم چاہیے۔ 1000 درہم قرض ادا کریں گے، 1000 درہم سے شادی کریں گے، 1000 درہم سے بزنس کریں گے، اور 1000 درہم سے ہمارے غریب رشتہ دار، قربت دار، ان کی ہیلپ اور مدد کریں گے۔ بہت رو رو کے 4000 مانگ رہا تھا۔ اتنے میں خانہ کعبہ میں مولا کائنات آئے، اس نے پردہ چھوڑا، گریا چھوڑا، علی کے سامنے آ گیا، علی 4000 درہم دے دیجئے۔ ارے کیا بھائی، ایسے سنیے، مانگ رہا تھا خدا سے، دیکھا علی کو، دامن چھوڑا، گریا چھوڑا، مانگنا چھوڑا، ڈائریکٹ 4000 دے دیئے۔ یعنی اپلیکیشن وہاں دیا تھا، ثمرہ یہاں مل رہا تھا۔ مولا نے بھی آواز دیا کہ مانگ تو وہاں سے رہا تھا، کہ اسی نے تو بتایا ہے کہ لینا ہے تو علی کے پاس آؤ، کہاں آ جانا۔ بس ایک بات ہے جس کے لیے میں نے اتنے بڑا واقعہ آپ کے شیئر کیا۔ مولا کائنات نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، میں اس وقت مکے میں ہوں، مدینہ آنا لے لینا۔ اچھا علی وہاں بھی دے سکتے تھے، دیکھیے رحمت ہے کہ دھوپ نہیں ہے، ہاں تو تھوڑا سا آپ بولیے تاکہ یہ گرمی بھی ختم ہو جائے۔ مولا کائنات نے کہا کہ اچھا مدینہ آنا، ماشاءاللہ زیارت تو ہوئی، ایک مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مدینہ آ کے لے جانا۔ مولا یہاں کیوں نہیں دے رہے؟ کہا میں یہاں بھی دے سکتا ہوں، لیکن ایک مسئلہ قیامت تک حل کر دینا چاہ رہا ہوں۔ اگر یہاں میں دے دیتا تو لوگ یہی سمجھتے کہ کعبے سے ملتا ہے، مسجدوں سے ملتا ہے۔ ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، بیچارے محروم رہتے، مایوس رہتے کہ مسجدوں میں مانگو۔ علی نے آواز دیا مدینہ آؤ، یہ بتلانے کے لیے کہ مسجدوں میں بھی مانگا جاتا ہے، امام بارگاہوں میں بھی مانگا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مسجدوں میں مانگا جاتا ہے، دیا امام بارگاہوں سے جاتا ہے۔ اللہ نے دین کے ناصر مانگے، دیے حسین ابو طالب کے گھر سے۔ دیکھیے بہت بڑی بات ہے۔ اچھا آئے کچھ زمانے کے بعد وہ مدینہ آئے، کہا کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہا مدینے میں کسی سے پوچھ لینا کریم کا گھر کہاں ہے۔ بس میرے عزیزو آپ تھک چکے ہیں۔ کریم کے معنی ہیں الاعطاء قبل السؤال، جو سوال کرنے سے پہلے دے دے اسے کریم کہتے ہیں۔
اس کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سوال تو ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو ہم فقیر ہیں وہ امیر ہیں، ہم سائل ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں. مدینے میں پوچھتا ہوا آیا کریم کون ہے؟ سب سے پہلے ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی. آج آخری دن ہے نا، اجرت ملنے کا دن ہے. 2 مہینہ 8 دن آپ نے کیا ہے اجرت. یقیناً جس نے اپنی نبوت کی اجرت رکھی ہو، ہم خدا نخواستہ چور اور ڈاکو تو ہے نہیں، پورا دین و مذہب لے جائیں گے اور پیغمبر کی اجرت ہی نہیں ادا کریں گے. محبت اہل بیت پیدا کرو تاکہ پیغمبر کی محنت کی اجرت ہو سکے. جو لوگ بغیر محبت کی یہ پیغمبر کے سارے پیغامات حاصل کر لیتے ہیں، یہ بتاؤ کہ ابھی تو اجرت دیا ہی نہیں کہ دین کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ. میں نے ایک بات کہہ دی اور کھلے عام سارے مجمع میں تو یہ بات سیدھی بات پہنچ جانا چاہیے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے. محبت جو ذکر حسین ہو رہا ہے یہ اجرت رسالت ہے. یہ جلوس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ انہماک، یہ گریہ، یہ سب اجرت رسالت ہے. اجرت ادا کرو تاکہ پیغمبر کی محنت کا صلہ دے سکو. اس نے پوچھا کہ مدینے میں سب سے بڑے کریم کہاں ہیں؟ تو کہا آؤ میرے ساتھ آؤ. مولا کائنات کے دروازے پہ پہنچے امام حسین علیہ السلام لے کے اس کو. مولا کائنات نے آواز دیا میرا وعدہ پورا کرانے آئے ہو، جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے آئے ہو. سلمان مدینے کے وہ باغ کا اعلان کر دو کہ میں اسے بیچ رہا ہوں. سن رہے ہیں میرے عزیزو، میں بیچ رہا ہوں. اور اس کے بعد سلمان نے اس کا سودا کیا، 12,000 درہم میں بیچ دیا. اس کو بلایا اور اس کے بعد اس کو 4,000 درہم دیا. دیکھیے سیدھی بات ہے بالکل، میں نہ ذاکری کر رہا ہوں نہ ابھی خطاب کر رہا ہوں، سیدھی بات سن لیجئے. 4,000 درہم اسے دیا جو کعبے میں مانگ رہا تھا، کعبے کو پردے کو پکڑ کے. 4,000 یہ لے لو، 250 اور لے لو تمہارے آنے کا خرچہ. جتنا مانگا اتنا دے دیں تو پھر علی کہاں، مانگنے سے سوا دیتے ہیں. اور پھر مدینے میں معلوم ہو گیا کہ علی نے باغ بیچا ہے تو سارے سائل آ گئے کہ مجھے ضرورت ہے. مولا کائنات نے سب وہیں بانٹ کے خالی ہاتھ گھر چلے آئے. جناب سیدہ نے آواز دیا علی میں نے سنا کہ تم نے میرا باغ بیچ دیا. کہاں بیچ دیا؟ کہا گھر میں فاقہ ہے کچھ لایا ہے؟ کہا میں نے اسے راہ پروردگار میں دے دیا. کوئی اور ہوتا تو 1 تاریخ کو خالی جیب گھر آئے، چیک کہاں گیا؟ لیکن ہے یہ سیدہ، جیسے ہی سنا کہ میں نے راہ پروردگار میں دے دیا، جناب سیدہ نے اپنی پیشانی رب کعبہ کی بارگاہ میں جھکائی. آواز دیا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا. جہاں دینے کی بات آئی چہرہ مرجھا گیا، اس لیے کہ دینا ہمیں آتا ہی نہیں، ہمیں لینا آتا ہے. میرے عزیزو یقیناً فرش عزا پہ تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑی سی سوچ دیں، تھوڑی معرفت دیں، نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں کو پہچانیں، نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو یہ سارا خزانہ آپ ہی کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ حسین نے پوری جنت سجائی ہے ہمارے لیے. حسین ابن علی نے جو قربانیاں برداشت کی ہیں وہ ہمارے لیے. اب رہا یہ مسئلہ کہ اس بات کو بھی پیش کر دیا جائے اور بات ختم کر دیا جائے کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام آخری شہادت ہے. روزانہ نماز میں کہتے ہیں یہ ابن الحسن العسکری. ابھی میں مجلس پڑھ کے آیا ہوں اس عنوان سے کہ ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ سب سے برا انسان وہ ہے بیس العبد یکون الوجہتین، جس کے 2 چہرے ہوں سب سے برا انسان ہے. اب میں نے پڑھ دیا، اب اسے کوئی طنز سمجھے، کوئی ہدایت سمجھے، کوئی اچھائی سمجھے تو سمجھے. سب سے برا انسان وہ ہے کہ جس کے 2 چہرے ہوں 2 زبان ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی آج شہادت ہے. توجہ کریے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایسے 2 چہرے والے لوگ پائے جاتے ہیں
کہ مسجد میں ان سے اچھا متقی پرہیزگار کوئی نہیں، مسجد سے باہر نکلا تو ان سے بڑا لٹیرا کوئی نہیں، امام بارگاہ میں آیا تو اس سے زیادہ عزادار کوئی نہیں، امام بارگاہ سے باہر نکلا تو ساری بات میں ہی کہہ دوں، یہ آخر کیا ہے؟ علم کے سامنے کھڑے رہے تو اس سے زیادہ غمزدہ کوئی نہیں، علم چھوڑ کے باہر نکلے تو اسے زیادہ غدار انسان کوئی نہیں۔ ارے علم کے پاس آئے ہو تو یہ چہرہ فیس لے کر آؤ کہ تم وفادار بنو گے، بھائیوں کے حامی اور مددگار بنو گے، جو صفت علم کی ہے وہ صفت کم از کم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں میرے عزیزوں، اور ہم یاد رکھیں پہلے کہ امام نے فرمایا، میری طرف توجہ کریے گا۔ اب کچھ لوگ یہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مولانا جو ہے وہ موبائل بند کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد منہ میں پان اور ماوا بند کرا دیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ کچھ بھی کہیے، آپ کیسے بھی کہیے، باوضو آنا ہے، قربتاً اللہ اس میں بیٹھنا ہے، اور جو مجلسوں میں موبائل استعمال کرتے ہیں چاہے جتنی بھی محنت ہو، ان سے صرف اتنی گزارش ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی موبائل میں میسج کر دیا کریں، بیوی میں ابھی رکوع میں ہوں، ارے میرے عزیزوں میں ابھی سجدے میں ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتا۔ ارے وہاں اہتمام اتنا کرتے ہو تو اس بز میں سیدہ رہتی ہیں، آل محمد رہتے ہیں، یہ ڈبل فیس کیوں ہے؟ امام کہتے ہیں برا انسان وہ ہے جو ڈبل فیس رکھے، دو چہرہ رکھے۔ بائی فیس تو مسکرا کے ملتا ہو، دل میں کتنی قدورتیں اور نفرت رکھتا ہو، وہ میرا نہیں ہے۔ اچھا یہ سننے والی باتیں نہیں ہے، یہ مجلس پڑھی نہیں جاتی ہے، نہ پڑھائی جاتی ہے۔ ہاں اگر یہ منظر بھائی نہ ہوتے تو اور باتیں کہتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو سننے والے وہ نہیں جانتے کہ کس ماحول میں یہ مجلس پڑھی جا رہی ہے۔ ہر ماحول میں، ہر جگہ، ہر بز میں، ہر سامعین کے اعتبار سے مجلس ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا مجلس 6 طریقے کی ہے، کوئی بھی مجلس سے خالی نہ جائے بغیر تبرک لیے ہوئے۔ بچہ ہے تو اس کے حصے کا تبرک ملے، ضعیف ہے تو اس کے حصے کا، جوان ہے تو اس کے، پڑھا لکھا ہے تو اس کے، جاہل ہے تو اس کے، کوئی بھی فرض سے خالی نہ جائے۔ اسی لیے میں اپنی مجلسوں میں 6 عنوان رکھتا ہوں، کوئی ایک بات بھی کسی کے دل تک اتر جائے تو بات ہو گئی، ورنہ وہ بھی آتا ہے باہر جگہوں پہ جو اشرے پڑھے جاتے ہیں وہ بھی فضائل اور خطابت کے اور عنوان پڑھے جاتے ہیں، اس کے حساب سے گفتگو، لیکن یہ ہمارا بزم ہے۔ ہر جگہ چھوڑ کے میں یہاں آتا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ بیوی بلاتی ہیں یہاں آنے کے لیے کہ جو سب چیزیں چھوڑ کر، عشرے چھوڑ کر، خمسہ چھوڑ کے یہاں آتے ہیں آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے کہ آپ ایسی سخت بات بھی سن لیتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور نہ ہوں گے تو کم از کم بار بار قطرہ پتھر پہ گرتا ہے تو کبھی نہ کبھی چھید تو ہو ہی جاتا ہے، اور امید تو ہے کہ انشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے اور پہنچتی رہے گی۔ تو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ مجلس کو مجلس جانیے، بزم آل محمد جانیے، بزم فاطمہ زہرا جانیے، جس طرح آپ نماز میں رہتے ہیں اسی طرح کم از کم مجلس میں آیا کریے، تاکہ دنیا کی ہر باتوں سے بے خبر ہو کر صرف حسین والے بن کر قربتاً اللہ باوضو ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے 65 نمبر میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو بھی آل محمد کی بزم میں آتا ہے وہ خود نہیں آتا، امام اس کا نام لے کے بلاتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا نام امام زمان کی زبان مقدس پہ آیا ہے۔ بہت غریب امام ہیں، بہت غریب امام ہیں۔ کبھی آپ سوچا کریے، ہر امام کے وارثوں نے ایک ایک مصائب برداشت کیے ہیں، ایک ایک، انہوں نے 13 معصومین کی مصیبتیں اپنے علم امامت سے دیکھا بھی ہے اور برداشت بھی کیا ہے۔ توجہ کریے گا، ہر امام کے وارثوں کو رونے والا کوئی سپورٹ تھا،
سہارا دینے والا تھا، لیکن یہ 5 سال کا یتیم امام، کوئی سہارا دینے والا نہیں، روتے تھے تو چھپ کے روتے تھے، کوئی آواز سنے نہیں۔ سنو میرے عزیزو، اختتامی مجلس ہے، میں اسے بات آگے بڑھانا چاہ رہا تھا اور یہیں سے بات شروع کرنے والا تھا، لیکن بات تمام ہے کہ آج وہ مظلوم امام، آج اس غریب امام کو ہمیں پرسہ دینا ہے جو باپ کے غم میں رونا چاہتا تھا تو رو نہیں پاتا تھا، جس نے اپنے باپ کو پانی دیا تو امام حسن عسکری پانی پی نہ پائے۔ یہ بھی بہت بڑا غم تھا امام زمان کو، وہ جانتے تھے کہ پانی کیا ہے اور پیاس کیا ہے۔ امام کے ہاتھ میں پانی لا کے دیا تو گیا، بیٹا دے رہا تھا، وہ جانتے تھے کہ پیاس کیا ہے، لیکن جب جناب سکینہ نے پوچھا تھا سید سجاد سے، ہاں خوشی کی شب آئے گی بھی، آپ خوش ہو جائیے گا، تھوڑی دیر باقی ہے، اب انتظار نہ کرو کہ مصائب پڑھے جائیں گے تو ہم گریہ اور امام زمان کو ہم پرسا دیں گے، نہ آنسو نکلے کوئی بات نہیں، آواز گریہ بلند ہو جائے۔ میرے عزیزو، چند گھنٹے حسین مہمان ہے، خوشیاں بھی بہت قیمتی ہوتی ہے، کبھی اس موضوع پہ بات ہوگی، خوشی آل محمد کی نگاہ میں سب سے بڑی قیمتی ہے۔ آپ جو یہ فرش پہ بیٹھے ہیں کسی خوشی کے لیے کہ محشر میں شاد باد جسے زہرا خوشی دیں گی، میرے عزیزو ہر منزل پہ آپ کو خوشیاں نصیب ہوں گی، سدا سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، گھر بار رشتہ دار قرابت دار نسلوں میں عزاداری باقی رہے۔ وہ امام چھپ کے رو رہے ہیں، خاموش ہو کے رو رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، ہاں میرے 5 امام کے 5 سال کی عمر میں یتیم امام، کوئی سہارا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی تسلی تشفی دینے والا نہیں، لیکن امام خاموش ہو کے رو رہے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، ہاں رونا چاہے اور رو نہ پائے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے میرے عزیزو۔ امیر المومنین نے آواز دیا تھا، اب جو بڑے انتظار میں بیٹھے میرے عزیزو، میں بات ختم کرنے والا، امیر المومنین نے اپنے بچوں سے کہا تھا زہرا کی شہادت میں، بچوں زور سے نہ رویا کرو، جنت البقیع کے اہتمام کرنے والے، ہر دل میں بقیع ہے، بقیع کا ایک وارث ہے، بقیع کے کنارے کھڑا گریہ کر رہا ہے، آواز گریہ بلند ہوگی، ہو گئی میرے عزیزو۔ الوداعی مجلس میں ایسی بات نہیں ہے، جسے یہ نعمت کی قدر ہو گئی ہوگی 2 مہینہ 8 دن، اس نعمت پہ ضرور روئے گا۔ جزاک اللہ میرے عزیزو، آنکھ ملی ہے تو رو لو، اور یہ آنسو زہرا کے رومال تک پہنچا دو۔ بس ایک ہی جملہ کہنا ہے میرے عزیزو کہ علی آواز دے رہے ہیں، بچوں زور سے نہ رونا، زور سے رونا نہیں، یہ کپڑے لے لو اپنے منہ میں دبا لو تاکہ تمہارے رونے کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ ارے کتنا بڑا شجاع علی، زہرا کی شہادت میں بچوں کو منع کر رہے ہیں زور سے نہ رو۔ تھوڑی دیر کے بعد علی بھی چیخ مار کے روتے ہیں۔ سلمان نے آواز دیا، مولا ارے کیوں چیخ مار کے روتے ہیں؟ کہا ہائے سیدہ جن کی پسلی ٹوٹی۔ جزاک اللہ میرے عزیزو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج جس امام کو آپ رو رہے ہیں جو یتیم ہوئے ہیں، جانتے ہیں کون کون سے مصائب پہ روتے ہیں؟ کبھی خون کے آنسو روتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے زہرا تمہاری پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ نہیں میرے عزیزو، مجھے پڑھنا ہے۔ زہرا کبھی جناب قاسم کو یاد کرتے ہیں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس کی داہنی طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف ہو گئی تھی۔ یہ کون پڑھ سکتا ہے؟ امام زمان پڑھ رہے ہیں میرے عزیزو۔ آپ تو 2 منٹ، ہم 2 منٹ روتے ہیں تھک جاتے ہیں نا، مجھے سیدھی بات کرنا ہے۔ ایک عراق کا
मोहम्मद अफजल नामी हर रात मस्जिद सहला में जाता है इमाम ज़मान पे रोने के लिए। सुनोगे मेरे अजीजों, सहला में जाके इमाम को पुरसा देता है। इराकी आज भी एक दिन में नजफ से करबला का सफ़र कर लेते हैं। हम लोग तो 1.5 दिन में या 2 दिन में कर लेते हैं। वो उनके पास इतना शौक कशिश होती है, वो हुसैन की तरफ खींचते चले जाते हैं। रात में उसने अमाल किया मस्जिद सहला और उसके बाद निकल गया, करबला आ गया। का करबला की ज़ियारत करेंगे, फिर उसके बाद नजफ चले जाएंगे। करबला की ज़ियारत करने के बाद वो निकला, देखा एक बुजुर्ग असीम हस्ती उनके बराबर बराबर में चल रहे हैं। उस बुजुर्ग ने आवाज दिया, सुनो इस वक्त मांगना है, उजरत मांगने का वक्त है, मजदूरी लेने का वक्त है, ये सब अता करने वाले इमाम ज़मान है। मैं कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, सुनोगे अदादारो, मैंने बहुत जहमत दी है आपको। वो कहते हैं कहां से आ रहे हैं? कहा मैं करबला से ज़ियारत करके आ रहा हूं। कहां जा रहे हो? का मस्जिद सहला जा रहे हैं, कूफे में। का अकेले जाते रहोगे, खामोश रहोगे, जाओगे, थक जाओगे, कुछ बातें करते रहे ताकि रास्ता। अल्लाह अकबर, जिससे इमाम ज़मान इरादा करें कि वो मुझसे बातें करें। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि ये जाकिर है, ये मसाइब हुसैन पढ़ेगा। इमाम ज़मान की कितनी तमन्ना थी, तुम खामोश ना चलो, तुम कुछ बोलते चलो। सुनोगे अज़ादारो, नहीं एक जुमला मुझे कहना है। जो आंखें अभी नम नहीं हुई, इबादत में शरीक नहीं हुई हैं, अज़ादारो, उन्होंने कहा ठीक है आप मुझसे बुजुर्ग हैं, आप पढ़िए। कहा शुरू तुम करो। तो इन्होंने सोचा अच्छा मौका है, मैं आज छोटी शहादत पढ़ देता हूं ताकि ये बढ़ें। तो इन्होंने, मोहम्मद अफजल ने किया कि उस वक्त क्या हुआ होगा जब हुसैन के हाथ पे 6 महीने का बच्चा रहा है। शर्म से न रोया करो मेरे अजीजों, यही आंसू पूरे साल आपको आबादो शाद रखेंगे, हम और गम से दूर रखेंगे। जब गरीब हुसैन पे कोई रोता है और उसके आंसू उसके गाल तक पहुंचते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से कहता गिरने से पहले ले आओ, मुझे कौसर में मिलाना है। 1000 गुना कौसर और मीठा हो जाता है मोमिनों के आंसू के जरिए। जैसे ही इन्होंने कहा कि हुसैन के हाथ में नन्हा सा मुजाहिद और गले पे तीर लगा, वो जो बुजुर्ग हस्ती थी वो जमीन पे बैठ गई और चीख मार के रोने लगी। अब ये मोहम्मद अफजल कहते हैं कि मैं डरा कि इतनी देर ये रो रहे हैं, कहीं मेरे सहला के अमाल न छूट जाए। इन्होंने सोचा जल्दी और मसाइब पढ़े। उस वक्त क्या हुआ होगा, जब अकबर के सीने पे नेज़ा लगा तो वो बुजुर्ग खड़े हुए, आवाज दिया रुक जाओ, कम से कम दिन भर असगर पे तो रोने दो। मैंने पढ़ दिया मेरे अजीजों, तो मुझे असगर पे रोने दो। ये कहते हैं कि मेरे सहला के अमाल खत्म हो जाएंगे। कहा अभी मगरिब होने वाली, अपनी आंख बंद करो। आंख बंद किया, कहा खोलो, तो वो शख्स मस्जिद सहला में था। अब तलाश कर रहा है कौन है जो असगर पे पूरा दिन रोने वाला। खुदा इनकी आवाज़ों को रहमत नाजिल करे, औलादों को सलामत रखे। मेरे अजीज़ों, इमाम ज़मान बहुत पसंद करते हैं मसाइब सैयदुश्शुहदा। आज बाप की शहादत है, उस वक्त भी इमाम ज़मान याद किसको करते हैं? हुसैन गरीब की गुर्बत को याद करते हैं। अलविदा, अलविदा, अलविदा का मतलब ये नहीं कि फर्श लिपट जाएगा, हमने याद हुसैन, पैगाम हुसैन जो सुना है उस पर अमल करेंगे। अलविदा यानी किसी से इतनी मोहब्बत उल्फत हो जाए कि छूटने में दर्द हो, दोबारा मिलने की तमन्ना हो, तो उस जगह पे अलविदा कहा जाता है। सुनोगे अज़ादारो, हुसैन ने कभी किसी को महरूम नहीं रखा है। फ़र्श है जगह मेरे अजीज़ों, आओ जूतियाँ उतार दो, अपने आप को तकब्बुर गुरूर से निकाल दो। इसीलिए जब इंसान ज़मीन से थोड़ा दूर होता है तकब्बुर गुरूर होता है। आशूर के दिन जब नंगे पाँव मिट्टी से मिलता है तो उसके अंदर तवाज़ु और इनकिसारी होती है। फ़र्श पर बैठने की कोशिश करो,
یہ فرش آج شام سے پہلے مڑ جائے گا۔ اب انتظار کرو کہ زہرا کہاں آئیں گی۔ اے جوانوں، تم نے بڑی خدمت کی ہے، آخری ہماری اور جلوس نکالنے میں تم نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہے۔ خدا کے ارمان تمناؤں کو پورا کرے، جو مانگا ہے وہ بھی ملے، جو نہیں مانگا وہ بھی پورا ہو جائے۔ حسین کبھی کسی کو خالی نہیں جانے دیتے۔ بھائی ایک جملہ سنو، میں نے مصائب ختم کر دیا، زندگی رہے گی۔ ہاں پورے سال ہم مجلسیں کرتے ہیں، لیکن یہ مجلسیں اور ہیں، پورے سال مجلسیں اور ہیں۔ سنیں، اللہ شفا دے دے، برکت دے دے فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کے۔ یہ ہر مجلس آپ کریں گے، بار بار کریں گے انشاءاللہ۔ مجلس کے بغیر ہماری حیات زندگی نہیں ہے، لیکن یہ مجلسیں اور ہیں۔ جس طرح پورے سال قرآن پڑھنا اور ہے، شب قدر میں قرآن پڑھنا یہ ایام عزا ہے جو ہمارے درمیان سے جا رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں رونے کی تو رو نہیں پاتے۔ حسین اتنی تسلی دے دیتے، حسین اتنی تشفی دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی کوفے کا رہنے والا ہے، آخری جملہ، حسین کبھی بھی کسی کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ جو فرش عزا کی جس نے جیسی جیسی خدمت کی ہے، حسین نسلوں میں وہ عطا کریں گے۔ بس دعا مانگو کہ اللہ اس فرش عزا کی خدمت ہماری نسلوں میں باقی رہے۔ ہمیں نئی نسل میں عزاداری کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ جیسی آپ کے پاس امانت ہے، ویسی ہی امانت واپس آپ ان کے جوانوں کے حوالے کریں گے۔ ایک جوان ہے، مدینہ گیا ہے کاروبار کے لیے۔ میں مدینہ پہنچنے کے میں مصائب پڑھ سکتا تھا، لیکن آپ سن رہے ہیں ہر مجلسوں میں، تو کوئی نئی بات میں آپ کی خدمت میں۔ مدینہ گیا ہے وہ بزنس کے لیے، تجارت کے لیے۔ 6 مہینہ اس کا کوئی کاروبار نہیں ہوا۔ واپس کوفہ گھر پہنچا۔ جیسے ہی گھر پہنچا، اس کی 4 سال کی بیٹی تھی۔ آواز دیا، بابا کچھ لائے ہو میرے لیے؟ عزادارو، جب آپ بھی جلوس سے مجلسوں سے اپنے گھر جائیں نا، دروازے پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں نا، تو ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، ہائے سکینہ تمہاری قسمت۔ جزاک اللہ، حق گریہ ادا کر رہے ہیں۔ بابا کچھ لائے؟ کہا بیٹی کوئی کاروبار نہیں ہوا۔ کہا اچھا بابا، اترنے اور آرام کے پہلے اے بابا کربلا چلے جاؤ۔ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو کربلا جائے گا اسے انعام ملے گا۔ اے بابا کاروبار نہیں چلا، تم کربلا چلے جاؤ۔ وہ اسی طرح گھوڑے پہ سوار ہوا اور کربلا آ گیا۔ سنو گے عزادارو، جیسے ہی کربلا آیا، پوچھا کون مارا جا رہا ہے؟ کہا حسین مارے جا رہے ہیں۔ حسین اس وقت اکیلے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ تھک گئے۔ جس کے دل میں جتنی محبت ہوگی اتنا ہی گریہ کرے گا۔ کوئی 1150 سال سے رو رہا ہے، سید سجاد 35 سال روئے، جناب رباب 2 سال زندہ رہی روئی، اور کوئی روئے نہ روئے، جہاں مجلس ہوتی ایک بی بی آ جاتی ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، حق گریہ ادا کر رہے ہیں۔ سنو گے، وہ کربلا آیا، پوچھا، امام حسین کے پاس آیا۔ ایک ہی جملہ ہے، سارے مصائب چھوڑ دیجئے گا۔ امام حسین کے پاس آیا، آواز دیا، آپ ہیں کون؟ کہا اول السلام بعد الکلام، پہلے سلام پھر کلام۔ کہا جسے ساری دنیا مار رہی ہے وہ پہلے مجھے سلام کر رہا ہے۔ اس نعمت کو کبھی پہچانو کہ ساری مصیبتیں حسین کے اوپر آ چکی ہے، پھر بھی اپنے بیٹے سید سجاد کا بازو پکڑا۔ اے بیٹا مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ ارے مدینے میں نانی بھی تھی، بیٹی سغرا بھی تھی، بھائی محمد حنفیہ بھی تھے، کسی کو حسین نے یاد نہیں کیا۔ اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا۔ عزادارو، یقیناً تھک گئے آپ، کب تک انسان روئے گا؟ جیسے ہی کہا نا کہ میرا سلام قبول کرو، کہ آپ ہیں کون؟ کہ جس کا سلام، جس کا کلام، جس کی صلوات، میں اسی کا نواسا ہوں۔ سیدھی بات حسین نے کی کہ جسے دنیا مار رہی ہے میں رسول کا نواسا ہوں۔
سنو گے؟ یہ آدمی غصے کے عالم میں تلوار لیتا ہے، کہتا حسین مجھے اجازت دو میں آپ کی طرف سے لڑوں۔ آیا تھا بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ ارے میرے عزیزوں میں کیا کروں، وہ چاہتا ہے حسین اجازت دے دو میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی نے کہا چلے جاؤ، اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز استغاثہ بلند نہ ہو، ورنہ میری نصرت تمہارے اوپر واجب ہو جائے گی۔ سنو گے میرے عزیزوں؟ چلے جاؤ، آقا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو جلدی کوفہ چلے جاؤ۔ کہا پھر وہاں کیا کریں؟ کہا کچھ چادروں کا انتظام کرو، میری بہنیں جو مصائب امام زمان کو زیادہ پسند ہے، کچھ چادروں کا انتظام کرنا۔ کس کے لیے مولا؟ میرے گھر والے آئیں گے۔ وہ روتا ہوا جانے لگا، امام حسین نے پھر بلایا، کہا ادھر آؤ۔ کہا مولا آپ تو بھیج رہے ہیں۔ کہا ادھر آؤ، جب گھر سے چلے تھے تمہاری 4 سال کی بیٹی نے کہا تھا اے بابا جا تو رہے ہو، اب ایک انگوٹھی میرے لیے لانا۔ حسین نے اپنی انگوٹھی اتاری، آواز یہ تمہاری 4 سال کی بچی نے فرمائش کی تھی، ارے لے جانا۔ ایک انگوٹھی تو حسین نے خود عطا کیا، ایک جمال ملعون نے انگلیاں کاٹی، حسین کی انگوٹھی لے گئی۔ امام زمان سلام کرتے، میرا سلام ہو میرے مظلوم امام پر جس کی انگلیاں کاٹ دی گئی، جس کے لباس اتار دیے گئے اور جسے عالم غربت میں شہید کر دیا گیا۔ امام زمان اس پر ہمیشہ گریہ کرتے رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے عزیزو اختتام ہے، جس رات سے آپ خوشیاں منائیں گے اس رات زینب نکلی ہیں۔ ایک جملہ دعا تاکہ مانگ سکیں۔ جناب زینب نکلی ہیں رات کے سناٹے میں۔ نانا اگر غیروں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنے بازو دکھاتی۔ الوداع میرے عزیزو، الوداع۔ لیکن الوداع کیسے ہوئی؟ جب رات کا بہت سناٹا ہو گیا کہا چلو میرے ساتھ، محمد حنفیہ چلو، سید سجاد چلو، کہاں؟ بقی چلو۔ اللہ دعا مانگو، آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ اسی طرح جس طرح ساری کائنات میں روضے آباد و شاد ہیں، اسی طرح جنت البقی کو بھی آباد و شاد فرما۔ سنو گے؟ آخری جمعہ ہے اور دعا، یہ دعا ہے میرے دیو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا روتے روتے ماں کی قبر پہ گئیں، ایک گٹھری نکالی ہے اور ماں کی قبر پہ ڈال دیا، جو نہ کربلا میں نکالی، نہ شام میں نکالی، نہ واپس کربلا میں نکالی، نہ رسول کے روضے پر، نہ حسن مجتبیٰ کی قبر پہ۔ جیسی ماں کی قبر دیکھی نا، وہ کپڑا ماں کی قبر پہ ڈال دیا۔ قبر سیدہ میں زلزلہ آیا، آواز بیٹی زینب یہ کرتا میری قبر سے اٹھا لو، اس لیے کہ بچپنے میں نے اپنے ہاتھ سے حسین کا یہ کرتا سلا تھا اور میں دیکھ رہی تھی اسی کرتے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور سیدہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ میں نے چکیاں چلا کے اس بچے کو پالا ہے۔ عزادارو اسی لباس حسین کا واسطہ ہر عالم میں اللہ عزت، آبرو، سکون، برکت، رحمت، شہرت کے لباس ہمیں پہناتا رہے، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دے، ہماری یہ زندگی کی آخری مجلس نہ قرار دے۔ جن لوگوں نے اس مجلس میں اہتمام کیا، ہمیں رونے کا موقع فراہم کیا ہے، اللہ انہیں آباد و شاد فرمائے، ان کی روزیوں میں برکت دے، ان کی جوانی میں ہمت و طاقت عنایت فرمائے۔ اللہ بار بار حسین کے راہ میں کام آنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین کو آپس میں اتحاد، اتفاق، بھائی چارگی، اخوت کا درس عنایت فرما۔ ہم خوشیوں میں بھی آل محمد کے ساتھ رہیں، غموں میں بھی آل محمد کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ جن لوگوں نے آل محمد پہ ظلم کیا ہے خدا ان پر بے پناہ لعنت ہو، اور لعنت بہت بڑا عذاب ہے، لعنت میں کنجوسی نہ کیا کریے۔ آج رات سے ان ظالموں کے اوپر بے پناہ لعنت بھیجا کریے، ان ظالموں پہ جنہوں نے ظلم کیا ہے،
اور ایسا ظلم کیا ہے جو عرش الہی کو رلانے پر آمادہ کر دیا ہے، جو امام زمان روتے آ رہے ہیں۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیارت ائمہ معصومین کا شرف عنایت فرما، بار بار یہ دولت عنایت فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، جن آنکھوں میں آنسو آئے ہیں ان آنکھوں کو اتنا پاک طیب طاہر قرار دے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے چہرے مقدسہ کی زیارت کر سکیں، اپنے امام کو راضی کر سکیں، خوشنود کر سکیں۔ پروردگار قبر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، برزخ میں پل صراط پہ حوض کوثر پہ ائمہ معصومین کی نصرت اور مدد عنایت فرما۔ پروردگار یہ آخری دن کا 8 ربیع الاول امام زمان کی یتیمی کا دن ہے، ہمیں اس فرش پر پھر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ایسے فرش پر آئیں جیسا آپ چاہتے ہیں عزادار بننا، ویسے ہمیں عزادار بنا دیں۔ غیبت امام میں جو ہمارے فرائض ذمہ داری ہے اسے بخوبی انجام دینے کی دولت عنایت فرما، جو ہم مانگ رہے ہیں اسے بھی عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں اسے بھی عطا فرما۔ پروردگار اپنے عزت جیسے عظیم خزانے سے عزت جیسی عظیم دولت عنایت فرما۔ چوتھے امام خانہ کعبہ میں مانگ رہے ہیں خدا سے کہ تیری عبادت کر رہے ہیں، 2 لباس دے دے، 2 احرام کے کپڑے آئے، باندھا، کہا اللہ میں بھوکھا ہوں کچھ دے دے، تو بادل سے انگور آئے۔ جس امام کو آپ مجبور کہتے ہیں، وہ پوری کائنات کی سلطنت الہی پر قابض اور حکمراں زین العابدین، بادل سے انگور آئے، امام نے ہاتھ میں لیا، پیچھے سے ایک آدمی آیا، کہا میرا شیئر میرا حصہ، کہا مانگا میں نے خدا سے، تمہارا حصہ کیسے؟ کہا آپ مانگ رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا۔ تو آمین میں بہت بڑی طاقت ہے۔ آمین امیر المومنین کا لقب ہے، اور آمین دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ صرف ایک جگہ آمین حرام ہے، باقی ہر جگہ آمین تمام اعمال کے قبولیت اور رفعت اور بلندی کے لیے عالی مقام رکھتی ہے، لہٰذا آمین کہتے رہیے اور اسی طرح سے آباد و شاد رہیے۔ جتنی بھی دعائیں امام زمان ہے ان پر آمین کہتے ہوئے انشاءاللہ انہی کے لشکر، انہی کے سپاہیوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ باقی جو بھی ہے، آپ کے چہرے اداس میں ہیں، سورج غروب ہونے والا ہے۔ 2 ہی منظر قیامت کے ہوتے ہیں، ایک جب عرفات میں سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی حسرت یاد کے ساتھ مومنین دیکھتے ہیں، حاجی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سورج نہ ڈوب۔ اسی طرح ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں پروردگار اگر 2-1 گھنٹے باقی ہیں تو اسے تھوڑا اور لمبا کر دے تاکہ حق کے گریہ حسین ادا کر سکیں۔ ماتم حسین یا حسین۔ ایک بار پھر آپ بہتے ہوئے آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ انور بھائی کی شفا یابی کے لیے آپ حضرات دعا مانگ لیں۔ اللہ عزاداروں کے بانی، قافلہ کے سالار اور جلوس کی رونق، انہیں جلد از جلد کھڑا کر کے پھر اسی طرح سے جلوس رہنمائی اور عزاداروں کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.